میرا نام ناہید ہے۔ میری عمر 20 سال کی تھی۔ میں لاہور ڈیفنس کے علاقے میں رہتی تھی۔ میرا گھر کافی خوبصورت تھا اور میں اپنی امی اور اپنے بہن بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہم لوگ اچھے خاصے کھاتے پیتے تھے۔ میرا قد درمیانہ تھا اور میں انتہائی خوبصورت تھی، لیکن میرے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی کرنے کا رواج تھا۔ میں نے اپنے کالج کی پڑھائی مکمل کی تو میری امی نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی بات کی تو میرے ابو نے میرا ساتھ دیا، لیکن یہ شرط رکھ دی تھی کہ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی تو میری شادی میرے ابو کی مرضی کی ہوگی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور اسی وجہ سے مجھے مزید کچھ سال کی آزادی بھی مل گئی تھی۔ میں نے بھرپور طریقے سے اپنی لائف انجوائے کی تھی۔ یونیورسٹی میں میری اچھی خاصی سہیلیاں بھی بن گئی تھی۔ اس طرح میری یونیورسٹی کے دن جلدی سے گزرنے لگے تھے۔ میرا آخری سال رہ گیا تھا تو میرے ابو نے اپنی شرط یاد کی اور اسی بنا پر میرا رشتہ تلاش کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن اب میرے پاس شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن موجود نہ تھا۔ میرا 1 سال رہ گیا تھا اور اس 1 سال کے اندر میرے ابو نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرے سسرال والے پشاور رہتے تھے۔ مجھے پہلے تو کافی برا لگا تھا کیونکہ میں پشاور کو بہت چھوٹا شہر مانتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ میرے سسر کا بہت اچھا کام ہے اور مساج پارلر چلاتے ہیں، وہ بہت مشہور ہیں، تو میں بھی اس رشتے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس طرح 1 سال کے اندر شادی کی تیاریاں ہوئی اور میری پڑھائی کے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی میری شادی ہو گئی تھی۔ میں پشاور آ گئی تھی۔ میرا سسرال بہت ہی اچھا تھا، سب لوگ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے۔ میری شادی 30 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر بھی میری ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، مجھے کسی بھی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ پشاور لاہور سے بہت مختلف ہے، یہاں لوگ خاندان کے بارے میں بہت تبصرے کرتے ہیں اور اپنی عورتوں کو چھپانے پر ترجیح دیتے ہیں۔ میں اپنی شوہر کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے میں نے پردہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے شروع میں کافی مشکل ہوتی تھی کیونکہ یہ میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے بھی عادت ہونے لگی تھی۔ میں اکثر لاہور جاتی تھی اور 2 ہفتے بعد پشاور واپس جاتی تھی۔ لاہور جا کر میں اپنا سارا کام کرتی تھی کیونکہ پشاور میں کبھی بھی گھومنے نہیں جاتی اور میں گھر سے باہر کام نکلتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ میں ساری زندگی ایسے نہیں رہ سکتی، اس لیے مجھے سب سے گھل مل کر رہنا پڑے گا۔ اس نے 3-4 گھر کے بارے میں مجھ سے بات کی کہ وہ خواتین کافی سمجھدار ہیں تو میں زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی بیٹھا کروں۔ میں نے بھی اپنے ہمسائے وغیرہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ سب میری بہت تعریف کرتی تھی کہ مجھے بہت اچھا سسرال ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ میرے سسر کے بارے میں بھی باتیں کرتی تھی۔ ان سب کو پتا تھا کہ میرے سسر کا مساج پارلر ہے اور مجھ سے کہتی تھی کہ میں وہاں مساج لینے جاؤں، لیکن میں انہیں ٹال دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے شرم آتی تھی۔ وہ سب ہی مجھ سے کہتی تھی کہ میرے سسر کا مساج میں طاقت ہوتی ہے اور انسان کا سارا درد ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی نہیں مانتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اور خود گھر میں ریٹ کیا کریں۔ اس طرح ان کا مساج پارلر بھی چلا رہے گئے اور ان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ میرے شوہر نے میرے اس مشورے کو بھی رد کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے انہیں کہنا چھوڑ دیا تھا۔ اب ہمسائے کی عورتیں مجھے دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ میں نے اپنے سسر کے پارلر جا کر 1 دفعہ بھی مساج نہیں کروایا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھی کہ ان کے ہاتھ میں جادو ہے اور دل کرتے کہ ان سے مساج کرواتے رہیں۔ مجھے ان کی بات سن کر کافی شرم آتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بھی ہوتا تھا کیونکہ ایک مساج میں ایسا کیا ہوتا ہے جو اتنا سکون دیتا ہے۔ میں نے اب اپنے سسر سے خود ہی پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک رات جب میں نے کھانا دے رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ان کا مساج پارلر کیسا چل رہا ہے۔ اس پر وہ بہت خوشی بتانے لگے تھے کہ بالکل صحیح چل رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ عورتیں مجھ سے ان کے مساج پارلر کی بہت تعریف کرتی ہیں، تو ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ لگی اور وہ بھی چپ ہو گئے۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا تھا، لیکن میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ اب مجھے تجسس ہونے لگا۔ میرے شوہر نے مجھے اجازت نہیں دی تھی کہ میں اکیلے گھر سے باہر جاؤں، اس لیے میں مساج پارلر بھی نہیں جا سکتی تھی۔
کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے ڈر کر اجازت مانگی کہ مجھے پارلر جانا ہے۔ جب انہوں نے صاف منع کر دیا کہ مجھے کسی اچھے سے مساج سینٹر لے کر جائیں گے اور واپس بھی خود ہی لائیں گے، مجھے حیرانی ہوئی کہ میں اپنے سسر کے مساج پارلر کیوں نہیں جا سکتی۔ اس لیے میں نے ان سے دوبارہ کہا مجھے اپنے سسر کے مساج پارلر ہی جانا ہے، تو وہ کہنے لگے وہ صرف محلے کی عورتوں کے لیے ہوتا ہے اور میں لاہور کے ڈیفینس سے آئی ہوئی ہوں، تو مجھے وہ مساج پارلر سوٹ نہیں کرے گا۔ میں آپ کی بات سمجھ گئی تھی اور اب میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اس ماحول کی عادت ہو گئی ہے اور مجھے اس پارلر جانے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی اور کہنے لگے کہ وہ کل ہی مجھے وہاں چھوڑ دیں گے، جبکہ واپس میں خود ہی آؤں گی۔ میں نے ان کی بات مان لی اور شکر کیا کہ اگلے دن میں پارلر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے برقع اور نقاب کی اور اپنے شوہر کے ساتھ ہی بائک پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے مجھے 2 گلی چھوڑ کے مساج پارلر کے سامنے اتارا اور خود واپس چلے گئے تھے۔ میں نے باہر سے اس پارلر کو دیکھا تو اچھا خاصا بڑا لگ رہا تھا، پر اس کے سامنے ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ میں صبح 10 بجے قریب اس پارلر آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی پر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے بیل دی تو میرے سسر نے 2 منٹ بعد دروازہ کھولا۔ وہ مجھے پہچان نہ سکے تھے کیونکہ میرا نقاب دوسری نقاب سے مختلف تھا۔ میں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور اپنی آواز بھی بدل لی تاکہ انہیں مجھ پر شک نہ ہو سکے۔ اب وہ مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ مجھے کیا کام ہے۔ جب میں نے ان سے کہا کہ مجھے مساج چاہیے تو مجھے اندر لے کر آ گئے۔ یہ مساج پارلر ایک گھر کی طرح تھا۔ اس کے اندر جگہ جگہ پر پردے لگے تھے۔ میرے سسر مجھے ایک چھوٹے سے بینچ کی جانب لے کر گئے اور ساتھ انہوں نے پردہ آگے کر دیا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ اس پارلر میں مجھے کوئی دور کر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ خود ہی مساج کرتے ہیں؟ جب وہ کہنے لگے سب عورتیں ان کا مساج لیتی ہیں اور زیادہ تر اسی وقت آتی ہیں، اس لیے انہوں نے ورکر نہیں رکھا۔ میں پہلے تو بہت ڈری تھی یہ جان کر کہ اب اس وقت پارلر میں اپنے سسر کے ساتھ اکیلی ہوں، لیکن پھر ہمت کی جب سسر نے مجھے تیار ہونے کو کہا۔ میں ان کا مطلب جان گئی، لیکن میں نے صرف اپنا برقع اتارا جبکہ نقاب اسی طرح کیے رکھا۔ میرے سسر نے کوئی سوال نہ کیا۔ میں اس بینچ پر لیٹ گئی۔ اب وہ میرا مساج کرنے لگے۔ مجھے کچھ دیر بعد سکون ملنے لگا، پر آہستہ آہستہ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو فوراً میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں ان سے پوچھنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں، جب بھی وہ بھی جلدی سے کرنے لگے۔ میں نے خود سے ان سے چھڑوانا چاہا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ان کی بہو ہوں۔ میرے سسر نے میرے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ میں چلا نہ سکوں۔ اب وہ کام کرنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب محلے کی عورتیں جن مساج کا ذکر کرتی ہیں وہ اس قسم کا ہوتا تھا اور انہیں سب سے مزہ آتا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہ سکی۔ میں اب اس جگہ آنے پر پچھتانے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ اپنے سسر کا راز میں نے کھول کر دے لیا۔ جب کچھ دیر بعد ہی میری ہمت نے جواب دیا اور میں سب برداشت کرنے لگی، مجھے عجیب سا احساس ہو رہا، ایک سکون مل رہا تھا۔ یہ وہی سکون تھا جس کی بات عورتیں کرتی تھی، لیکن میں نے اپنے سسر کو مزید کچھ نہ کرنے دیا اور انہیں فوراً ہی روک دیا کیونکہ ان کا ارادہ مزید مجھے کرنے کا تھا۔ وہ مساج لے کر میں واپس اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں بھی شوق تھی کہ میرے سسر عورتوں کے ساتھ مساج کے بہانے یہ سب کرتے تھے۔ میرا دل کیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، پر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میرے سسر گھر واپس آئے تو مجھ سے مشکل ہو رہا تھا کہ میں ان کا سامنا کروں، لیکن وہ میرے ساتھ بالکل اچھا برتاؤ کر رہے تھے۔ مجھے ان کے اس دوغلے پن پر کافی غصہ آیا تھا۔ میں نے اس راز کو اپنے تک ہی رکھ لیا تھا۔ کچھ دنوں تک میرا دل دوبارہ مساج لینے پر کیا۔ اب جب بھی مجھے مساج لینا ہوتا تھا تو میں اپنے سسر کے پاس ہی نقاب کر کے جاتی۔ اس طرح مجھے پہچان نہیں پاتے اور میرا کام بھی ہو جاتا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا اور اسی طرح کام چلتا رہا۔ عورتیں مجھ سے دوبارہ پوچھتی تھی تو میں نے یہی بولتی کہ مجھے گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی ہے، اس لیے میں پارلر نہیں جاتی ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔